اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال ٹی وی دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے اور تمام صحت مند اور بالغ مسلمانوں کے لیے ایک فرض عمل سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ روزے کا بنیادی مقصد ایک مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس عمل سے متعدد ممکنہ صحت اور سماجی فوائد وابستہ ہیں۔ آج ہم رمضان میں روزے رکھنے کے چند فوائد کا جائزہ لیں گے۔ روزہ خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے سے مجموعی کیلوریز کی مقدار میں کمی کی وجہ سے وزن کم ہو سکتا ہے، جس سے موٹاپے اور اس سے منسلک صحت کے مسائل کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ روزہ سوزش کو کم کرنے، بلڈ پریشر کو کم کرنے اور خون کے لپڈ پروفائلز کو بہتر بنا کر دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ روزہ جگر کو ذخیرہ شدہ زہریلے مادوں کو چھوڑنے کا موقع دے کر جسم کو زہریلے مادوں سے مکمل صاف کر دیتا ہے، جس سے جگر تندرست ہو کر نیا خون بناتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نظام انہضام کو وقفہ مل جاتا ہے اور اسے آرام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، جس سے ہاضمہ صحت کو بہتر بنانے اور اپہارا اور قبض جیسی علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جو کہ دل کی بیماری، ذیابیطس اور کینسر سمیت کئی دائمی بیماریوں سے منسلک ہے۔ روزہ نیند اور جاگنے کے چکر کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دن میں بہتر نیند اور توانائی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ جسم میں انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو بہتر بنا کر اور بیماری کے خطرے کو کم کر کے مدافعتی افعال کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ روزہ سکون اور راحت کے احساس کو فروغ دے کر تناؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جو دماغی صحت اور تندرستی پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ روزہ دماغ کے نئے خلیوں کی نشو و نما کو فروغ دے کر اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھا کر یادداشت اور علمی افعال کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ روزہ خلیوں کی تخلیق نو کو فروغ دینے اور سیبم کی پیداوار کو کم کر کے جلد کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے، جو صاف اور صحت مند جلد کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے دوران زیادہ توجہ مرکوز اور ذہنی طور پر صاف محسوس کرنے کی اطلاع دیتے ہیں، جس کی وجہ خوراک کی کم مقدار اور ماہ مقدسہ کی روحانی توجہ ہو سکتی ہے۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے جو توقع کی جا سکتی ہے، اس کے برعکس توانائی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم ذخیرہ شدہ توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے میں زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے افراد کو ان کے خیالات، جذبات اور طرز عمل کا زیادہ خیال رکھنے میں مدد مل سکتی ہے، جس سے خود آگاہی اور ذاتی ترقی ہو سکتی ہے۔ روزہ لوگوں کو اپنی زندگی کی نعمتوں کے لیے زیادہ شکر گزار بننے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے خوشی اور اطمینان کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ رمضان روحانی عکاسی اور نشو و نما کا وقت ہے، اور روزہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے اور ان کے مجموعی احساس کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے اندرونی سکون اور مقصد کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان خاندان اور برادری کے اجتماعات کا وقت ہوتا ہے، اور روزہ افطار کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے افطار اور تراویح کی راتوں میں واقعتاً دعاؤں کے ذریعے سماجی رشتوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان فوائد کی ضمانت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طبی یا دیگر وجوہات کی بنا پر روزہ رکھنا کچھ افراد کے لیے مناسب نہ ہو۔ اپنی خوراک یا طرز زندگی میں کوئی اہم تبدیلی کرنے سے پہلے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کرنا ہمیشہ اچھا خیال ہے۔ اللہ پاک رمضان کے اس مہینے میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔
امید ہے کہ آپ کو روزہ سے متعلق معلومات پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات، دعا یا وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔